Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah صلی علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، محترم مولانا سید شاہ قبول پاشا قادری شتاری مدظ اللہ عالی، اس جلسے کے کنوینر محترم احمد عبداللہ بلالہ صاحب، معزز علماء کرام، قائدین عظام، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، ممبر آف لیجسلیٹو کونسل، محترم کارپوریٹرز، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ احتجاجی جلسہ میری دل کی آواز ہے۔ میں چند دن پہلے دہلی میں تھا، جیسے ہی ٹرمپ کا یہ اعلان آیا تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون پر خواہش کی کہ آپ اس کے لیے کچھ کیجئے۔ تو اسی اثنا میں ہم نے بہت سے پروگرامز کیے تھے۔ روہنگیا کے مسئلے پر بھی پھر ہماری سٹی کانفرنس بھی ہوئی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک دعوتی مہم ہماری چل رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا، میں نے ایک دوست کے ذریعے قائد محترم نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب تک یہ پیغام پہنچایا، تو ان کے عزم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج آپ کو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع کریں۔ علماء کرام نے ارض فلسطین اور بیت المقدس کی جو عظمت ہے اور فضیلت ہے، اس کو انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ میں بیان کیا۔ میں ان تفصیلات میں گئے بغیر، جو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس کو دہرائے بغیر، میں اصل آج کے نفس مسئلہ پر گفتگو کروں گا۔ دوستو، بزرگوں، ہم یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے اقدام کو شرمناک، شر انگیز، شیطانی حرکت قرار دیتے ہیں۔ اس غیر منصفانہ، غاصبانہ، غیر شریفانہ حرکت سے
یروشلم کی قانونی مذہبی حیثیت میں بڑی تبدیلی واقع ہوگی جو کسی بھی انسان دوست کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مسٹر ٹرمپ صدر امریکہ کا یہ عمل بین الاقوامی قوانین انٹرنیشنل لاس اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مسٹر ٹرمپ کا یہ فیصلہ 1980 کے UNSCR یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل ریزولوشن نمبر 478 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سب سے زیادہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو ڈسٹ بن میں ڈالنے والا ظالم اسرائیل ہے۔ اب تک اس نے 85 قراردادوں کو رد کر دیا اور 26 قراردادیں ایسی ہیں جس کو امریکہ نے ویٹو کیا۔ قراردادوں کی پوری فہرست میرے پاس موجود ہے۔ دوستو، اس فیصلے سے خطے میں بے چینی، جنگ کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اس فیصلے نے دنیا کے 1 ارب 60 کروڑ مسلم عوام کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ٹرمپ کے اعلان نے اسرائیل اور فلسطین کے مابین تمام امن مذاکرات پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازعات پہلے سے چل رہے ہیں اس میں اس فیصلے نے مزید اضافہ کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری، انسان دوست لوگ، جمہوریت کو چاہنے والے، انسانیت پر ہی نہیں جانوروں پر، چرند پرند پر اگر کوئی آنچ آ جائے تو بے چین ہو کر روڈوں پر آنے والے لوگ، یہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یروشلم کے عرب مسلم نصرانی مذہبی مقدس مقامات پر حملے کرنے، یروشلم میں بسنے والے فلسطینیوں کو شہر بدر کرنے، فلسطینیوں کی رہائشی کاٹس کو مسترد کر کے انہیں رہائش گاہوں اور عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت نہ دینے، ان کے تعلیمی رفاہی اداروں کو بند کرنے، یروشلم کی عرب مسلم شناخت کو، آئیڈینٹی کو، تشخص کو ختم کرنے پر بین الاقوامی برادری کی خاموشی انتہائی معنی خیز ہے۔ آج کا یہ جلسہ بین الاقوامی انسانی برادری کے ضمیر کو للکارتا ہے۔ ہم اس عظیم الشان احتجاجی کل جماعتی جلسے کے ذریعے حکومت امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہر اس فعل اور اقدام سے باز آ جائے جس سے
قدس شریف اور یروشلم کی مذہبی اور قانونی حیثیت میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہو، اور اسی طرح ہم اس احتجاجی جلسے کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ان کے جائز حقوق کے حصول کی بازیابی کے لیے شانہ باشانہ کھڑے ہیں، اور ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یگانگت سولیڈارٹی کا اظہار کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام انصاف پسند عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ استعماری امپیرلسٹک طاقتوں سے فلسطین کو آزادی دلوائیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں۔ اس جلسے کے ذریعے ہم عرب ممالک، امریکہ، مغربی ممالک پر، عرب ممالک سے ہم خواہش کرتے ہیں، خواہش کرنا کتنا صحیح ہے یہ نہیں معلوم، لیکن مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ ہی نہیں بلکہ ان کے ضمیر کو ہم للکارتے ہیں کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالے اور جتنے مسلم ممالک ہیں وہ منافقت کو چھوڑ دیں۔ اسرائیل سے جو در پردہ تعلقات پائے جاتے ہیں، پوشیدہ اور در پردہ تعلقات کو ختم کر دیں۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں، سلامتی کونسل سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، اور سلامتی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے تمہارے 85 قراردادوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کچرے کی کنڈی میں ڈال دیا، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن عراق پر، افغانستان پر یونائٹڈ نیشنز سلامتی کونسل کی قراردادوں کو لاگو کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے دنیا کا یہ پولیس مین امریکہ وہاں پہنچ گیا، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، شام کی تباہی اس وقت ہو رہی ہے، خطر پر پابندیاں لگائی گئیں، اور کلسٹر بمز افغانستان کے اندر برسائے گئے، اور قرارداد کو منظور کرانے کا بہانہ تلاش کیا گیا۔ کیوں؟ تمہیں وہ 85 قراردادیں ڈسٹ بین میں ڈالتے وقت یہ سب چیزیں یاد نہیں آئیں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے غیر جانبدار جو ممالک ہیں، نان الائنڈ کنٹریز، جس نے دنیا کو پنشیل دیا، اور دنیا کو پنشیل دینے میں ہمارے ملک نے قیادت کی۔ افسوس کہ ہمارا ملک اس وقت مکمل طور پر امریکہ کے گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے تعلقات 1991 سے اسرائیل کے ساتھ جو استوار ہوئے، 1991 سے یہاں کے آئی پی ایس آفیسرز، یہاں کے انٹیلیجنس کے لوگ وہاں پر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں افسوس ہے، اور اس ملک نے غیر جانبدار ہونے کی جو اس کی حیثیت ہے اور اس کی قیادت ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے ہم بھارت حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ اپنے نان الائنڈ جو کیریکٹر ہے، اس کا قائدانہ جو اس کی حیثیت ہے، پنشیل کا جو پیغام ہے، اس پر وہ عمل کرے۔
اور عمل کرتے ہوئے امریکہ پر دباؤ ڈالے اور جو جذبات کو اس نے مجروح کیا یہ پیغام اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سے پہنچائے اور اس احتجاجی جلسے کے ذریعے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم عام مسلمانوں سے بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مغربی تہذیب کے دلدادہ نہ بنے۔ مغربی تہذیب، اسرائیلی تہذیب، امریکی تہذیب اس وقت مسلمانوں پر تہذیبی الغار ہے، فکری الغار ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ کسی بھی گئے گزرے مسلمان کو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مار دیں، اس کی ٹکا بوٹی الگ کر دیں، اس کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے اس کے گوشت کو الگ کر دیں ہڈیوں سے، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ منحرف نہیں ہوگا۔ یہ باطل قوتیں اور یہ عیار اور مکار انسان دشمن لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اب اس وقت جو مسلمانوں پر الغار ہو رہی ہے وہ ہے تہذیبی الغار، وہ ہے تہذیب کے ذریعے سے ان کے ایمان کو چھینا جائے۔ دن تمام امریکہ کو گالی دے گا مسلمان نوجوان، لیکن امریکہ جو پہنایا وہ پہن لے گا، یو ایس امریکہ جو پلایا وہ پی لے گا، امریکہ جو کھلایا وہ کھائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور آپ اپنے غیرت کا اظہار کریں، غیرت کا اظہار کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں پیپسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے حرام ہے ہمارے لیے۔ پیپسی کا فل فارم کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پیپسی کا فل فارم ہے پے ایچ پیسہ ٹو اسرائیل۔ ایچ پیسہ، ایک ایک پیسہ اسرائیل کو پے کرنا، یہ اس کا فل فارم ہے۔ فلسطین ملت اسلامیہ کی تاریخ ہی نہیں بلکہ یہ دین اسلام کی تکمیل کی ایک کڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تاریخی واقعات اس سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی جانشین ہے۔ اسی طرح بیت المقدس اور فلسطین کی بھی امت مسلمہ واحد جانشین ہے۔ اس سرزمین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے آزاد کروایا، اور آج یہ سرزمین اسرائیل اور استعماری قوتوں اور طاقتوں کے تحت ہے۔ اس کو آزاد کرانے، اس کی بازیابی کی ذمہ داری اس وقت ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ بیت المقدس شریف ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس جانب رخ کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اب اس وقت استعماری قوتیں اسے پامال کر رہی ہیں۔ قبلہ اول اور بابری مسجد کی بازیابی اور اس کی آزادی ہم پر قرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اولون نے جو بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور قربانی کا جو خون بہایا انہوں نے، ایک ایک بوند کا ہم انشاءاللہ بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کے ہم حقدار ہیں۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ یہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیل کا صدر مقام بنانے کا فیصلہ 1950 میں
امریکہ نے لیا تھا، لیکن کسی صدر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی حماقت کرے جو حماقت اس پاگل ٹرمپ نے کی۔ امریکہ کے موجودہ پاگل صدر نے یہ حماقت کی، اور یہ حماقت صرف عالم اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ سرنگو ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ سے ساری امت لہو لہان ہے۔ ایران، عراق، شام، یمن، عرب خطر کی خانہ جنگی کو اس وقت امریکہ نے یہ سمجھا کہ یہ وقت ہے شب خون مارنے کا، یہ وقت ہے شب خون مارنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا۔ لیکن ممکن ہے کہ اسی کے ذریعے اسلامی اتحاد کو جلا ملے گی، ایک نئی صبح نمودار ہوگی، کیونکہ مسلمانوں نے بہت غم دیکھے ہیں اور وہ غموں سے جوجھ رہے ہیں۔ طولِ غم حیات سے گھبرانا اے جگر، طولِ غم حیات سے گھبرانا اے جگر، کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سحر نہیں، انشاءاللہ وہ سحر آئے گی۔ مسلمانوں، اب وقت آپ کے اتحاد کو پکار رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اس اتحاد کی بنیاد صرف اور صرف دین اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتا ہے، اور یہ دین حنیف ہی اس کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ مشرب مسلک کی راہوں سے نکل کر اب وقت آ گیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اسلام کے وسیع تر راہوں پر سفر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ اسلام کی بنیاد پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ متحد ہو جائیں۔ منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اشعار علامہ اقبال کے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، مسلمانوں ہوش کے ناخن سنبھالو، ہوش کے ناخن سنبھالو۔ کیوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں سے ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے ہم سب مل کر بازیابی بابری مسجد کے لیے، بازیابی بیت المقدس کے لیے، اور اپنے دینی تشخص کو اس ملک میں باقی اور برقرار رکھنے کے لیے، تہذیبی اور فکری الغار کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے، دعوت دین، غلب دین، اشاعت دین کے کام کو انجام دینے کے لیے، تڑپتی بھٹکتی سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو پہنچانے کے لیے آؤ ہم سب متحد ہو جائیں۔ اللہ 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 اللہ